چمکدار. کبھی سورج کی روشنی میں موتی کو دیکھیں تو لگے گا کہ سنہری ہے، چاند کی روشنی میں دیکھیں تو کہیں گے دودھیالا ہے، سائے میں دیکھیں گے کہیں گے سبحان اللہ یہ تو سندھی میں چاہے سلیٹی رنگ جو ہے، گرے کلر کا ہے. یعنی کہ اتنی کلر اس میں پائے جاتے ہیں کہ انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے. بٹائی صاحب کہتے ہیں اتنی مت ماری گئی ہے آج کے لوگوں کی کہ وہ موتی کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے بلکہ اس میں سے عیب نکال رہے ہیں. اب سمجھ رہی ہے آپ، آ رہی ہے بات؟ اس میں سے عیب نکال رہے ہیں. فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو اپنی موتی جیسے الفاظ ان پر لٹانا بند کر دے. بیٹائے حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ اگر سننے والوں کے دل میں قدر نہیں ہے تو کوئی اگر ایسا بندہ ہو ہمارے درمیان جو موتی جیسے الفاظ فرما رہا ہو تو فرماتے ہیں اس کو بس کر دینی چاہیے. لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے نا. بیٹا صاحب اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جو چیز میری نظر میں عام ہے لوگ اس کو عام نہیں سمجھ رہے. میں تو اس لازوال چیز کی بات کر رہا ہوں جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. بیٹا صاحب کی نظر میں وہ چیز ایسی انمول ہے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. وہ اپنے یار کی محبت ہے، اس کی قربت ہے. وہ اس گورنر کی بات، لاہور کے گورنر کی بات جس نے کہا تھا کہ میری زندگی 2 سال ہے. تو اس لیے میرے دوست یہ بڑا قیمتی کام ہے. اور اگر اس گلی میں ہم اترے ہیں، اس میدان میں اترے ہیں تو پھر اس چیز کو نظر میں رکھنا پڑے گا کہ وہ شاعر نے کہا ہے قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اے پیارے رب، اے میرے پروردگار، تو نے اپنے وصال کی قیمت یہ فرمائی ہے کہ دونوں جہانوں سے دنیا کی بھی تمنا طمع چھوڑ دو، آخرت کی بھی تمنا طمع چھوڑ دو. وہ جس طرح حضرت خواجہ غلام فرید نے ارشاد فرمایا ہے کہ او جنت کونو جہنم چنگا جتھا تو مکھڑا دکھلا میں، وہ اپنے رنگ میں فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں سے ہاتھ اٹھا لو. یعنی کہ جنت کی طلب بھی نہیں، دنیا کی بھی طلب نہیں. اب یہ کہنے کو تو بڑی زبردست بات ہے، عمل کرنے کے لیے دل گردہ چاہیے.